ایک لڑکی ہے تو وہ کس طرح کا لڑکا چاہتی ہے، ایک لڑکا ہے تو وہ کس طرح کی لڑکی چاہتی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتا ہے اپنی مرضی سے بہرحال منتخب کر لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں۔ خود میرے سامنے ایک مورد آیا کہ ایک لڑکی تھی، 20 سال کی لڑکی تھی، اور ایک لڑکا تھا کہ جس کی عمر تقریباً 35 سال سے اوپر، نزدیک 40 برس کا ہوگا۔ ماں باپ نے کیونکہ وہ سرکاری تھا شادی کر دی۔ کچھ دن کے بعد وہ لڑکی آ کر گھر پہ بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ بابا میں اس مرد کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ نہیں چاہتی تھی، وہ سرکاری جاب نہیں چاہتی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ بھائی کم سے کم میرے مزاج کا ہم مزاج لڑکا ہو، تب میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ہم نے ان چیزوں کو جو سیرت اہل بیت تھی، جیسے قرآن کو چند پیرائے کے اندر ہم نے امام باڑے میں طاق کے اندر رکھ دیا ہے، ویسے ہی سیرت اہل بیت کو مجلس تک محدود کر دیا ہے اور محفل تک محدود کر دیا ہے۔ اس کا ہماری نجی لائف سے کوئی تعلق، کنیکشن نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی گھر کی لڑکیاں، حتیٰ سید گھرانوں کی لڑکیاں معذرت کے ساتھ، وہ غیر قوم میں جا رہی ہیں، غیر جی غیر دین میں غیر دین میں جا رہی ہیں، جو کہ بالکل شریعت پہ جائز نہیں ہے، اور ہم ایک شیعہ نوجوان سے اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں شادی کے سلسلے سے، اور شادی کے بہت سے مسائل ہیں جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین صاحب قبلہ اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاہد صاحب قبلہ۔ دونوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس نشست میں تشریف لائے۔ بحث کا اگر عنوان ہم شروع کرنا چاہیں تو ایک بہت اہم موضوع جو آج کل شروع میں ہی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے جب بات کی جائے شادی کے سلسلے سے، یا کہا جائے کہ بھئی آپ کا لڑکا بڑا ہو رہا ہے یا لڑکی بڑی ہو رہی ہے، تو ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ کس طرح کی لڑکی چاہیے یا کس طرح کا لڑکا چاہیے۔ یہ ایک عنوان ہے جو شادی جہاں سے ابتدا ہے، کہ ہم ایک کرائٹیریا بناتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی لڑکی چاہیے یا اس طرح کا لڑکا چاہیے۔ تو کیا یہ جو کرائٹیریا ہم بنا رہے ہیں، یہ وہی کرائٹیریا ہے جو شریعت نے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، یا ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ یہ خود ایک اہم موضوع ہو سکتا ہے، اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے علماء اس گفتگو کو شروع کریں، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ شاہد صاحب آپ اپنی بات رکھیں سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں دوبارہ ختیجہ ٹیم کا اور مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب کا کہ بہرحال دوبارہ پھر انہوں نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور میں یہاں پر آپ حضرات کے ساتھ شامل ہوا، اور میں اسی طریقے سے اپنے بزرگ مولانا رضا حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آج کل جب بات شادی کی ہوتی ہے تو سب سے پہلا یہ دیکھا جاتا ہے اور مورد تلاش کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی لڑکی اپنے گھر لانی چاہیے اور کس طرح کے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہیے۔ کیونکہ خود بھی مطلب میرے پاس کئی ریزیومے آتے ہیں لوگوں کے، بہرحال ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک مولانا ہونے کی حیثیت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا مورد بتائیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے تو اس کے لیے کوئی رشتہ بتائیے۔ تو میں سب سے پہلا جو میرا سوال ان سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح کا مورد چاہتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہوں، یا کسی کا بیٹا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا، اکثریت کا جواب ہے جو خود میں نے سنا ہے اور لوگوں نے مجھے دیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا اچھی جاب ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، اگر کم فیملی ہے تو بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں کہ جو معمولاً اور عمومی طور کے اوپر بیان کی جاتی ہے اور شرائط رکھی جاتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھا لڑکا ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب ہو، کم افراد ہوں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں نہ دیکھی جائیں اور صرف خوبصورتی کو معیار بنایا جائے، یا پیسے کو یا گھر کو معیار بنایا جائے، تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اور معاشرے میں طلاقیں حد سے زیادہ ہو رہی ہیں، واقعی ہو رہی ہیں، اور معاشرے کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم اگر کوئی لڑکی دیکھ رہے ہیں یا کوئی لڑکا دیکھ رہے ہیں اپنے گھر پہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے دینداری دیکھی جائے کہ کس طرح کا لڑکا ہے، آیا دیندار ہے یا نہیں ہے، مذہبی ہے یا نہیں ہے، دین کے احکام کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے،
اور اس کے بعد یہ تمام مراحل ہیں کہ بھئی خوبصورت ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، یا گھر اچھا ہونا چاہیے، یا کم فیملی ہے یا زیادہ فیملی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. اب بات تو واقعاً ایک ایسی چیز ہے کہ جو شاید معیار ہم جو اب رکھ رہے ہیں اپنے سامنے یا کرائٹیریا جو ہم رکھ رہے ہیں وہ شاید بالکل الگ ہو گیا ہے تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. بہت زیادہ میٹرلسٹک، دنیاوی اور مادی ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہے جو آج ہم دوسری پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انسان بعد میں ہمارے پاس آتا ہے کہ مولانا ایسا ہو گیا، یا دعا دے دیجئے، وہ بچہ جو ہے سنتا نہیں ہے، یا ہماری اہلیہ سے ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. تو ہم اس سے اکثر ہی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو رائے اور مشورہ کرنا چاہیے تھا اس وقت آپ نے رائے اور مشورہ نہیں کیا. اب بہت لیٹ ہو چکا ہے کہ ہم اس کو دعا کے ذریعے سے صحیح کریں. مولانا کے سامنے بھی اس طرح کے موارد بہت آئے ہوں گے کہ جی بالکل. ہمارے برادر محترم جناب شاہد صاحب قبلہ نے جو ارشاد فرمایا، اکثر اگر آپ دیکھیں، آپ بھی تشریف فرمائیں، ہم لوگوں کے یہاں زیادہ تر آس پاس کے گھر والے، پڑوسی، محلے والے آتے ہیں کہ مولانا ہی کیا زیادہ آتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کوئی رشتہ بہتر سے بہتر بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے مولانا کا رابطہ ہوتا ہے قوم سے، سماج سے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں. اور جب ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسا لڑکا چاہتے ہیں، تو فوراً یہ کہ جاب میں ہونا چاہیے، جی صحیح سرکاری نوکری ہو تو بہت اچھا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے. یہ ہو گیا. ادھر کی طرف سے دوسری طرف سے جب پوچھتے ہیں، لڑکی گوری ہونا چاہیے، لڑکی وہ ہونا چاہیے، دبلی پتلی ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کی طرف تو بہت زیادہ، جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مادیات کی طرف اور مادی جو تقاضے ہیں ان کی طرف تو بہت رجوع کرتے ہیں، بہت جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد مسئلہ کیا ہوا ہے، دین کو اور قرآن کو ایک خاص پیرائے میں رکھ دیا گیا ہے، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف سے ہم نے نہیں جوڑا ہے. جب ہم نے پریکٹیکل لائف، قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن قرآن کا استعمال ہم اگر دیکھیں کلی طور کے اوپر اپنے معاشرے کے اندر، کہ کوئی مسافر جا رہا ہے تو سر پر رکھا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو ہوا دی جا رہی ہے، صحیح ہے، یا اس کو قرآن کے سائے میں اس کو نکالا جا رہا ہے. یہ ہے قرآن کا استعمال، صحیح ہے. اور قرآن ظاہر ہے یہاں پر اسی صورت سے ہم تمام مجلسوں کے اندر سنتے ہیں، تمام محافل کے اندر سنتے ہیں کہ جب شہزادی کا عقد کا آیا، پیغام آنا شروع ہوئے، یہ آئے تو رسول انکار کرتے رہے. بڑے بڑے اغنیاء آئے اور آنے کے بعد کیا، پھر آخر میں مولا کائنات کو ان لوگوں نے بھیجا، آپ بھی جائیے. اور جانے کے بعد مولا تشریف لائے تو رسول نے ظاہر ہے یہ ارشاد فرمایا تمہارے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہمارے پاس تلوار ہے، ہمارے پاس زرہ ہے، ہمارے پاس گھوڑا ہے. تو کہا تلوار تمہارے جہاد کے لیے ضروری ہے، گھوڑا تمہیں لے جانے کے لیے ضروری ہے، زرہ کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے. تو یہ ہم نے ان چیزوں کو جو سیرت اہل بیت تھی، جیسے قرآن کو چند پیرائے کے اندر ہم نے امام باڑے میں طاق کے اندر رکھ دیا ہے، ویسے ہی سیرت اہل بیت کو مجلس تک محدود کر دیا ہے اور محفل تک محدود کر دیا ہے. اس کا ہماری نجی لائف سے کوئی تعلق، کنیکشن نہیں دکھائی دے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، انشاءاللہ ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، لیکن وہی جس طرح قرآن گھر میں سب سے اونچی جگہ رکھا جائے گا اور مسافر کو اس کی ہوا دی جائے گی، اور مثال کے طور پر قرآن شب قدر میں سر پہ رکھ کے دعا کی جائے گی، لیکن عمل کے جب منزل حتیٰ قرات بھی شاید رمضان میں کسی نے کری تو کری، ورنہ سال بھر اس کو پڑھنے کا نہیں ہے. ہاں لیکن احترام قرآن ہے اور قرآن سے مقدس ہے، سب ہے، لیکن عمل اور اس کی قرات اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اکثریت کا. اور بالکل ایسے ہی شاید ائمہ علیہ السلام کی ہمیں فضائل پسند ہیں، ہم فضائل کی مجلسیں سننا چاہتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ محفلوں میں نعرے لگانا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ہم جتنا خوش ہوتے ہیں یا جس فضیلت پر ہم خوش ہوتے ہیں کہ امیر المومنین مثلا جب عقد کے لیے گئے تو ان کے پاس کیا تھا، اسی کے اوپر ہمیں داد و تحسین ملتی ہے. اپنی عملی زندگی میں اگر کوئی لڑکا یہی چیز لے کر ہمارے سامنے آج آئے تو ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کے بعد مال دنیا نہیں. اسی بات کو میں آپ کی تائید کروں گا اور اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کی نہیں مانتے. تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہم مان رہے ہیں ان کی باتوں کے اوپر بھی ہم عمل کریں. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہیں، خاص طور سے ہمارے گھر کی لڑکیاں، ہمارے گھر کے لڑکے
اگر کوئی شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے دریافت کیجیے، اپنے بچوں سے پوچھیے کہ بیٹا تم کیا معیار چاہتے ہو، ایک لڑکی ہے تو وہ کس طرح کا لڑکا چاہتی ہے، ایک لڑکا ہے تو وہ کس طرح کی لڑکی چاہتی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتا ہے اپنی مرضی سے بہرحال منتخب کر لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں۔ خود میرے سامنے ایک مورد آیا کہ ایک لڑکی تھی، 20 سال کی لڑکی تھی، اور ایک لڑکا تھا کہ جس کی عمر تقریباً 35 سال سے اوپر، نزدیک 40 برس کا ہوگا۔ ماں باپ نے کیونکہ وہ سرکاری تھا شادی کر دی۔ کچھ دن کے بعد وہ لڑکی آ کر گھر پہ بیٹھ گئی، اس نے کہا کہ بابا میں اس مرد کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ نہیں چاہتی تھی، وہ سرکاری جاب نہیں چاہتی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ بھائی کم سے کم میرے مزاج کا ہم مزاج لڑکا ہو تب میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو بعد میں تمام مراحل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم شادی کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے ایک مرتبہ پوچھ لیں کہ تم کیا معیار چاہتے ہو۔ ہاں یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے، اہم موضوع۔ اور اگر معاف کیے گا، ابھی آپ کی گفتگو سے یاد آیا ایک مسئلہ اور ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے کہ شادی کے اندر ابھی بھی کچھ گھرانوں کے اندر وہ جب رشتہ آتا ہے تو وہ یہ 7 نسلیں دیکھتے ہیں۔ جی جی سید ہے تو ان کے دادا، پھر ان کے دادا، پردادا، 7 نسلیں۔ آغا آپ خود بتائیں، آپ کے سامنے ہے، کیا یہ معیار قرار دیا گیا ہے؟ سیادت کو معیار قرار دیا گیا ہے شادی میں؟ کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں حتیٰ کہ پاکستان میں تو یہاں تک کہ کوئی بھی تصور نہیں، قتل و غارت ہے، لڑائی ہے قبائلی کہ نہیں ہو سکتی، جبکہ آپ بھی بیٹھے، ہمارے جتنے مراجع اکرام ہیں سب کے داماد، سب کے داماد ہمارے شیوخ میں سے۔ ایت اللہ عظمیٰ آغا گل پیگانی کے داماد، ایت اللہ لطف اللہ صافی، جن کے پاس ہم لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سب بتاتے تھے، وہ یاد ہے۔ آغا خوئی کے آپ داماد کو دیکھ لیں، جی جی، جتنے ہمارے مراجع اکرام ہیں سب کے داماد ہمارے شیوخ اور اس درجے کے اوپر، تو ان سب نے یہاں کے اوپر سیادت کو معیار نہیں قرار دیا، بلکہ قرآن کی روح سے لعلکم تتقون، تقوی کو قرار دیا کہ سب سے بہتر تقوی میں کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو قرار دیا۔ تو وہ چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں یعنی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ہی محلے کے اندر جب ان کے یہاں کوئی ان کی لڑکی کا رشتہ آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے ان کا لڑکے کے والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، 7 نسلوں تلک وہ دریافت کرتے تھے، اور کرنے کے بعد 7 نسلوں کے بعد ددیال اور ننیال میں یہاں تلک کہ وہ لڑکیوں نے ڈبل MA کر لیا اور یہ کر لیا، پڑھائی میں یہ کر لیا، اور آخر میں اس کے منٹلی نتائج اتنے برے آئے کہ وہ لڑکی پاگل ہو گئی، اور پاگل اس شادی کے لائق نہیں رہ گئی، اور آخر میں اس نے سوسائڈ کر لی۔ بالکل اس مسئلے پر بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ اتنا ہے بڑا یہ مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو شریعت نے نہیں بنایا اور ہم وہی نے گھوم بنا پھر دیا، کے خود سماج سے نے ہم نے بنا بنا دیا۔ لیا، اور معیار جو شریعت نے رکھا تھا کسی کی عظمت کا یا کسی اچھے رشتے کا، اس کو ہم نے اپنے حساب سے بنا دیا۔ اور اس میں میں اس چیز کو بھی ایڈ آن کروں گا یہاں پر کہ یہی ایک اور سبب ہے جو ہمارے یہاں دوسری قومیں مذہب کی تبدیلی سے گھبراتی ہیں، یعنی حق جاننے کے بعد بھی وہ اعلان تشیع نہیں کرتے، اس میں بھی ایک بہت بڑا دخل ہے اس مسئلے کا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے کہ مولانا میں اعلان کر سکتا ہوں لیکن میں صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ میرے بچوں کی شادی میں مسائل پیدا نہ ہو کیونکہ جائے، آپ یہاں لوگ کریں گے نہیں، ہمارے یہاں میں کروں گا نہیں، اور وہ بیچاریاں بیکار ہو جائیں گی، یا لڑکے کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں یہ مسئلہ جو ہے کہ ہم 7 پشتے دیکھ رہے ہیں اور سیادت دیکھ رہے ہیں اور ہڈی بوٹی دیکھ رہے ہیں، اور نتیجے میں مرحوم ڈاکٹر کلوئی صاحب یاد آ گئے اس مسئلے پہ کہ انہوں نے ایک دفعہ ہم سے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں قوم میں، انہوں نے یہاں کی بھی مثال دی تھی، باہر کی بھی مثال دی تھی، کہ اپنی گھر کی لڑکیاں، حتیٰ سید گھرانوں کی لڑکیاں معذرت کے ساتھ، وہ غیر قوم میں جا رہی ہیں، غیر مذہب نہیں، غیر دین میں جا رہی ہیں، جو کہ بالکل شریعت پہ جائز نہیں ہے، اور ہم ایک شیعہ نوجوان سے اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی بہت سے مسائل جیسا کہ آپ نے یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اچھا، ہمارے معاشرے سوسائٹی میں دو چیزیں ہیں کانسیپٹ ہیں شادی کو لے کر کے، ایک ہے لو میرج اور دوسری ہے ارینج میرج۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں بہرحال کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایڈوانس ہو چکی ہے دنیا، تو ابھی بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو لو میرج کو غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ارینج ہی ہوتی ہے ہمارے خانوادے میں اور ارینج ہی ہوگی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے یا آپ کا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو پسند کرنا یا لو میرج کرنا یہ شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہے،
لیکن ہم نے خود اس کو اتنا کہا جائے کہ برا سمجھ لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنی مرضی سے اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں طلاق. بھائی میں کیونکہ یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی لو میرج کی, میری خود ارینج میرج ہوئی ہے, لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر پوچھیں بچوں سے کہ بھائی تم اگر کسی کو پسند کرتے ہو, کوئی تمہاری نگاہ میں ہے تو بتاؤ, تاکہ ہم اس سے بات کریں, اس کے خانوادے سے بات کریں, بیٹھ کے 2 خانوادے بیٹھیں, آپس میں طے کریں, اور اگر مورد میچ ہو رہے ہوں تو بسم اللہ کریں. بالکل, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو ساتھ میں زندگی گزارنی ہے, اگر ان کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں مل رہا ہے تو پھر آئندہ کی زندگی, کیونکہ بالآخر ماں باپ آج ہیں, اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے, لیکن بالآخر نسل یہ زندگی ان دونوں کی مشترک زندگی ہے, اس میں ہم اور ان کو آگے بڑھنا ہے, یہ نئی جنریشن تیار کریں گے تو ان کے اوپر ہم اپنے معیار کو مسلط نہیں کر سکتے. جیسے ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے دور میں بھی آپ آ کے اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسی بات, آپ کے زمانے کی بات ختم ہو چکی ہے, اب نئی نسل ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, آپ کے زمانے کی پڑھائی اس وقت کی ٹیکنالوجی کے سامنے کچھ نہیں کر پائے, پورا نہیں کر رہی. اب یہ, اور پھر ہمارے ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے لحاظ سے نہیں گورن کر سکتے, تربیت نہیں دے سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل, بھائی سچائی, معاشرہ کتنی بھی ترقی کر جائے, سچائی رہے گی, وہ اچھائی ہے, جھوٹ برا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیشن کا لیول ہو جائے یا سماج میں لباس کا لیول ہو جائے, کچھ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے ڈیفائن کیا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سماج کے ساتھ آپ کو تبدیل کرنی پڑیں گی. اگر مثال کے طور پر ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شرعی معیار سے اپنے والدین کے ذریعے سے یا ان کے والدین کے ذریعے سے ایک عقد کرنا چاہ رہا ہے, تو اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے, وہ بلکہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اس طرح سے, تاکہ وہ حرام سے محفوظ رہے. کل اگر یہی عمل وہ حرام کے میں مبتلا ہو جائے آپ کی اس منع کرنے یا رکاوٹ کی وجہ سے, کل وہ حرام میں اگر یہ دونوں کسی طرح سے مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار بہرحال وہ سماج بھی ہے جو ان کو اس عمل سے, جو پاکیزہ عمل سے روک رہا تھا, وہ بہرحال اس کا ذمہ دار. بالکل ایسا ہی ہے. انتظار یہ کیا جاتا ہے معمولاً کہ بھائی ہماری بیٹی اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے, اور جب وہ لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہے پھر یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ لڑکا بھی اسی معیار کا ملے, جبکہ لڑکی کی عمر 30 سال ہو گئی, یہ 32 سال ہو گئی, یہ 35 سال ہو گئی, اب اس معیار کا لڑکا ملنا مشکل ہے. بھائی جو خود لڑکی ایک 30 سال کی ہے تو وہ 30 سال کا لڑکا اس 30 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ وہ چاہے گا کم سے کم 5 سال چھوٹی لڑکی ہو کہ جو میری ہمسفر بنے. تو لہٰذا یہ تمام مسائل اور یہ تمام مشکلات ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں معمولاً. تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے بچوں سے بات کریں, ان سے مشورہ لیں, ان سے پوچھیں. جب تک کہ ہم اپنے ماحول کو اس طرح سے فری نہیں بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ مشکلات ہمارے سامنے رہیں گی. آغا جو مشکل آ رہی ہے, آپ نے بھی اس طرح غور کیا ہوگا, آپ نے بھی غور کیا ہوگا, بہت اچھی آپ کی بات ہی سے بات نکل آئی, اس کو آگے کے لیے رکھیے. ہم لوگوں کے جو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں, یہاں کے ہندوستانی جو ہم لوگ یہاں ہیں, جو چیز کی کمی میں محسوس کر رہا ہوں وہ کاؤنسلنگ کی. جی بالکل صحیح بات. چاہے وہ کاؤنسلنگ ایجوکیشنل ہو, چاہے وہ میرج میں ہو, اور چاہے وہ جاب میں ہو. بالکل ہمارے کیا یہ سسٹم نہیں ہے, فقدان ہے آغا. بالکل کام شروع کر دیا تو بس شروع کر دیا, انہیں نے یوں شروع کر دیا, انہیں نے یوں بزنس شروع کر دیا. ہم نے کہا کہ تم بزنس شروع کرنے جا رہے ہو, مولانا ہم جو اس کے اندر جو ہے 40 لاکھ روپیہ لگانے جا رہے ہیں. تو ہم نے اس سے کوشچن کیا, جو آپ کام شروع کرنے جا رہے ہیں, جم کا کام شروع کرنے جا رہے تھے ایک صاحب, ہم نے یہ مشینیں خریدنا شروع کر دی ہیں, چائنا سے منگا رہا ہوں. ہم نے کہا کہ آپ نے اس کے تمام چیزوں کو آپ نے خود جم میں, تو وہ جم کہیں گے کہ مولانا صاحب ہم تو جم میں کام ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کیونکہ ہم جو تھے 6 مہینے ٹی وی کے مریض رہے تھے. ایک ٹی وی کا مریض جس کا بھی خود علاج نہیں ہوا ہے, کہ جو ذرا سے اپنے ہاتھ پیروں کی ورزش نہیں کر سکتا, وہ جم شروع کرنے جا رہا ہے. تو کوئی مناسبت تو پائی جانا چاہیے. بالکل کاؤنسلنگ تو پائی جانا چاہیے. بہت اہم موضوع. نہ کاؤنسلنگ ایجوکیشن میں ہے, نہ میرج میں ہے, نہ ہماری بزنس کے اندر ہے. اس کے لیے علماء کو ایک مرکز ہر محلے المقام کے اوپر اس کو کھولنا چاہیے, اور اس میں علماء کو ساتھ میں بیٹھ کر ان مسائل کی طرف بھی توجہ. ہاں کاؤنسلنگ ایک بہت اہم چیز ہے, مشورہ جسے ہم کہتے ہیں. جی مشاورہ. اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام نے خود عملی, جیسے بالکل بات شادی کی بات پہ آ گئی کہ ہم اکثر یہ مجلسوں میں تقریباً ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے کی جب بھی مجلس ہوگی یہ واقعہ ضرور پڑھا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے جناب عقیل سے پوچھا اور ان سے کہا کہ کون خاندان ہے جو شجاع خاندان میں چاہوں. تو خود میں اکثر یہ سوال پیش کرتا ہوں, اپنے سامعین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ امیر المومنین علیہ السلام
السلام کو حسب اور نسب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ کیا امیر المومنین کے پاس علم نہیں تھا عرب کے حسب اور نسب کا؟ جی تو علم تھا، لیکن پوچھنا بتا رہا ہے کہ وہ دوسروں سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا مورد ہے جس میں مشورہ کرو، مشورہ کی ضرورت ہے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، دوسروں کے لیے معیار بن رہے تھے. یا جناب رسول اکرم کا جناب سلمان سے مشورہ کرنا جب وہ جنگ خندق سے پہلے کا معاملہ ہے، تو مشورہ کرنا ان بزرگوں کا اس بات کی علامت ہے کہ پسند کرتا ہے یہ تعدیباً ہم لوگوں کہ ہم کریں، تعدیباً ہم کریں، تعدیباً بالکل کریں. اور کاؤنسلنگ واقعاً چاہے وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں بچے کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں، اس کا اپنا شوق کیا ہے، کچھ نہیں، ہم نہیں معلوم. اتنی فیلڈز اس وقت آ چکی ہیں اور ہم اس کو ایک پرانے سلسلے سے پڑھا رہے ہیں. اور قبلہ آپ کی بات کو کاٹ کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسی کو کنٹینیو کروں گا، بلکہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بیٹھ کے مشورہ کرنا. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ہے، جب شادی کی بات آتی ہے تو شادی کی بات میں اور شادی کے معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم استخارہ دکھوائیں گے. اب شریعت کہتی ہے کہ پہلے استشارہ کیا جائے، مشورت لی جائے، اور اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ استخارے کا مرحلہ ہے، جب کوئی راہ نہ بچے. بھئی پہلے انسان کے پاس خود عقل ہے، عقل و شعور کے ذریعے سے انسان فیصلہ لوگوں سے مشورہ کرے، جب تب بھی نہیں سمجھ میں آئے تب ہے استخارے کا مرحلہ. لیکن شادی کے لیے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے استخارہ دیکھا جاتا ہے. خود میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے امام ضامن کر لیا، یا جسے کہا جائے کہ انگیجمنٹ کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے استخارہ دکھوایا اور استخارہ منایا، تو وہ جو امام ضامن ہوا تھا اور لوگوں کو بلایا گیا تھا وہ آخر میں ختم ہو گیا اور شادی ٹوٹ گئی. تو یہ استخارے کا کانسیپٹ بعد میں ہے، یہ سبب وہی کاؤنسلنگ نہ ہونا، سبب وہی ہے. ایسا ہی. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو استخارہ الگ ہی موضوع ہے، شاید اس کے اوپر کسی اور وقت ہم لوگ بیٹھے بات کریں گے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم استخارے کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پا رہے. بالکل. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم یعنی شخص جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کسی ڈیسیجن کی، کہ کل مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا وہ خداوند عالم کو ذمہ دار بنا کر خود اپنے آپ کو سائیڈ میں کر لیتا ہے، بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، میں فلاں ڈاکٹر کے اندر میں نہیں لے گیا، فلاں ہاسپٹل میں میں نہیں لے گیا، استخارے کے اوپر کیا. اور شادی کی جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، پہلے مشورت ہے، جہاں بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تب استخارے کا مورد ہے. شادی میں تو بالکل اس کا شاید کوئی جگہ ہی نہیں، لیکن ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور بہت اچھی آپ نے رائے دی کہ اگر ہر محلے میں ایک سسٹم شروع کیا جائے کاؤنسلنگ کا، اور صرف علماء نہیں، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، ایجوکیشن کا ایک ماہر آدمی وہاں موجود ہو، ریلیشن شپ کا ایک آدمی وہاں موجود ہو، میڈیکل کا ایک آدمی موجود ہو، جو اس کو بیان کر سکے کہ اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں کاؤنسلنگ، گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں کاؤنسلنگ، اور دیگر جو مسائل ہیں. کاؤنسلنگ ایک بہت اہم موضوع ہے. شاید اگر اس کو ہم کر لے جائیں تو بعد کے مراحل ہم شاید حل کر لے جائیں جو ہم پریشانیوں کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں اب نیکسٹ میٹنگ میں ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش رہے گی کہ دھیرے دھیرے شاید کسی نتیجے تک ہم پہنچے. کیا راستے نکل سکتے ہیں جو قوم کو ہم ایک اچھی روش کی طرف یا اچھی راہ کی طرف لے جائیں. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی صحیح اور کوشش میں کامیاب ہو سکیں اور قوم کو اس طرح کے سماج کی طرف لے جائیں جو واقعاً خدا کا پسندیدہ اور ائمہ کا پسندیدہ سماج ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.